نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 6 کا، آیت نمبر 151 سے۔ سورہ الانعام چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، اور سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ہم اس آیت کا تھوڑا سا شان نزول اگر دیکھ لیں تو ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا کہ اس کی شان نزول کے بارے میں سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ان آیات پر مجھ سے بیعت کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم سے 3 آیات کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس وعید کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جو ان میں سے کسی چیز کو کم کرے اور اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے تو اس کی سزا ہوگی، اور جسے آخرت تک مہلت دے دی جائے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام خود ہی ٹھہرا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے یہ بتا دوں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں تم پر حرام کی، کیا کھانے پینے کی چیزیں اور کیا باتیں اور کیا تمہارے اعمال افعال جو تم کر رہے ہو کون سے اللہ نے حرام کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے کیا حرام کیا وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حرام قرار دیا گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یعنی ان کی نافرمانی کو حرام قرار دیا گیا، نمبر 2، نمبر 3 اولاد کو قتل نہ کرنا یہ حرام ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، قتل نہ کرنا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، ناپ اور تول میں انصاف کرنا، انصاف کی بات کہنا اگرچہ کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی تمہارے بات کے پیچھے اس کو نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، اس کے باوجود تمہیں انصاف پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کی عہد کو پورا کرنا یعنی بد عہدی کو حرام ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں سے انسان کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی رابطے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ان پابندیوں سے ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے جس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ضمانت دی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک ایک آیت کے ایک ایک حصے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کیا حرام کیا۔ پہلا کیا فرمایا؟ اللہ تشرکو، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی شیئن، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اللہ کو واحد جانو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم کسی کو اللہ کا مثل قرار دے، باوجود یہ کہ تجھے پیدا اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے۔ سائل نے پھر سے عرض کیا اس کے بعد، فرمایا اس اندیشے کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ تیرے کھانے میں شریک ہو جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو تو وہ یقیناً آگ میں داخل ہوگا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ جو پہلی بات اللہ نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ پہلی بات جو بیان کی وہ ہمیشہ اللہ نے والدین کے حقوق کی بات کی ہے۔ جو حقوق کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلا حق والدین کا ہے، نہ بیوی کا نہ بچوں کا، کسی کا حق نہیں، نہ رشتہ داروں کا نہ یتیموں کا نہ پڑوسیوں کا۔ سب سے پہلا حق جو میرے رب نے بیان کیا وہ میرے رب نے اپنے حق کے ساتھ دوسرا حق اللہ نے والدین کا بیان کیا، کیونکہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان کے بعد جو احسان ہے وہ والدین کا احسان ہے، اور ان کے احسان کی وجہ سے انسان کو زندگی ملتی ہے، اور ان کے احسان کی وجہ سے انسان کسی بھی مقام پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کی تخلیق کے بعد جب انسان والدین کی زیر سرپرستی پرورش پاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح پرورش پاتا ہے، انسان ان کا احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اس لیے میرے رب نے اپنے احسان کے بعد، اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق اپنے والدین کا ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے ہر وقت سر تسلیم خم رکھیں، ان کی بات کو ایسا نہ ہو کہ ان کی بات کو نہ کریں،
بدقسمتی سے آج ہماری اولادوں کے اندر نہ کرنے کی ایک عادت بن گئی ہے، اور وہ بڑی آسانی سے کسی بھی بات کو نہ کر دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اس نہ کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو کس عذاب میں مبتلا کرے گا، اور ان کے منہ سے نکلنے والی نہ فرشتے قلم بند فوراً ہی کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے رب نے بیان کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان سے مراد کیا؟ ہمیشہ ان کے آگے جھکے رہو، ان کے آگے سر بلند نہ کرو، ان کے آگے اپنی تونگری اور اپنا جاہ و جلال یا اپنی جوانی کی مستی نہ دکھاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ اس کے بعد اگلا حکم کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم یہ فرمایا، اچھا اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے سورہ لقمان کے اندر، جو وصیت ہوئی ہے وہ والدین کے سلسلے میں کیا ہوئی کہ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، حتیٰ کہ وہ مشرک ہوں پھر بھی تم نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، اور صرف ان کے ساتھ ان کی اتباع نہیں کرنی دین کے معاملے میں، لیکن اچھائی ان کے ساتھ نہیں چھوڑنی کسی بھی صورت میں، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ ماں کا یا باپ کا اپنا فعل اور عمل ہے۔ اور اللہ نے پھر سورہ لقمان میں مزید آگے کیا ارشاد فرمایا، اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ جو کچھ تم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو پھر فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاد کتنا مشکل ترین کام ہے، لیکن نماز کے بعد اللہ کے حق کے بعد جو پہلا حق آیا وہ والدین کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کے زمانے میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں والدین کی خدمت سے جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ بڑا محروم اور ذلیل ہو گیا جو شخص جس نے اتنی سستی کی کہ جنت کو ہاتھ سے کھو دیا، اور اس نے اپنی جنت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا، تو وہ شخص ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے تیسری بار بھی یہی فرمایا کہ تیری والدہ۔ اور اس نے جب چوتھی بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی بار تیرا باپ۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اگر اپنے شوہر سے محبت کے لیے یا اپنی اولاد سے محبت کے لیے اپنے شوہر کو والدین کا نافرمان بناتے ہیں تو ہماری محبت کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وصیت کر دی کہ تنگ دستی کی وجہ سے تم ان کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، تم اپنا رزق خود نہیں کماتے ہو، یہ رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے رب نے اگلی بات بہت اہم ترین بیان کی، اب انسان کا اخلاق کے بارے میں بیان کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور بے حیائی کی قریب نہ جاؤ، ان میں سے جو ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو، یعنی کہ کھلے عام گناہوں سے اور چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے بھی اللہ نے سختی سے منع کیا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید سورہ اعراف میں فرمایا آیت نمبر 33 میں کہ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، جو اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو تو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔
ما ظہر منہا سے مراد کیا ہے کہ ظاہری فحاشی، اعضاء سے کیے جانے والے فحش کام۔ وما بطنہ سے مراد کیا ہے کہ وہ جو خفیہ فحاشی ہو، خفیہ فواہش کام ہو جو دل میں ہوتے ہیں اور دلوں کو گندا کر دیتے ہیں، یہ باطنی گناہ ہیں۔ مشہور عام و مفہوم کے اعتبار سے بدکاری اور بے حیائی کے جتنے طریقے کھلے یا چھپے ہوئے ہیں، ان کو سب کو اکٹھا شامل کیا گیا ہے، اور اس سے مراد دونوں ہی وہ تمام کے تمام گناہ ہیں جو کہ فحاشی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ممنوع جگہ کے گرد گھومتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے۔ یعنی آپ کسی بے گناہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے، کبھی ممکن ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کے اندر داخل نہ ہوں۔ آپ آہستہ آہستہ آپ کے لیے وہ چیز، شیطان آپ کے لیے وہ چیز مزین کر دے گا، آپ اس کے ارد گرد گھومتے گھومتے آخر اس کے اندر داخل ہو ہی جائیں گے، وہ کشش آپ کو اپنی طرف کھینچ ہی لے جائے گی۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے رب نے فرمایا کہ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، یعنی کسی بھی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت پر تلوار لے کر نکلا، جو نیک اور بد کو مارتا چلا جاتا ہے اور اس کے قتل سے پرہیز نہیں کرتا، اور جو معاہدے والے کو کا عہد پورا نہیں کرتا، تو ایسا شخص مجھ سے نہیں اور نہ میں اس میں سے ہوں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، میرے رب نے اس آیت کا مکمل کیا یہ بات کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وصیت کو سمجھو، اس کی حفاظت کرو اور رعایت کرو اور اس کو قائم کرو۔ اگلی آیت میں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اب یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اس کے مال کو کھاؤ پیو نہیں، عیاشی نہ کرو، اس کے مال کا خیال رکھو۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو، یعنی کہ یتیم کے سر پر والد کا سایہ نہیں ہوتا، حکم دیا گیا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی بغیر سبب مال لینے کے لیے، اس کے مال کو اپنا معاوضہ بنانے کے لیے اس کے مال کے قریب نہ جاؤ، البتہ ایسے طریقے سے ان کے مال کے قریب جاؤ جس سے مالی معاملات کی اصلاح ہو اور اس سے یتیم زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے بھی مال میں برکت عطا کرے گا اگر تم ان کے ساتھ احسان کرو گے، ان کے مال پر ان کے مال کو دھیان سے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی غنی کر دے گا۔ پھر میرے رب نے فرمایا الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، جب وہ جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کو دے دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ تولو، انصاف کے ساتھ تولو، یعنی کہ پورا پورا دو ہر کسی کو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں لوگوں کو دو کمزوروں، یتیم اور عورت کی حق تلفی کرنا تاکید کے ساتھ حرام ٹھہراتا ہوں۔ لڑکی کی بلوغت کیا ہے؟ حیض اور حمل کے ظاہر ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح سے جب پیوبرٹی آ جاتی ہے تو وہ اس وقت میں وہ اپنی جوانی کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں آپ سمجھیں کہ جوانی جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ جوانی جو پیوبرٹی کی ایج جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو جوانی آ جاتی ہے، تو اس وقت ان کا مال ان کو لوٹا دو۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی ہر ایک کو اس کی قدرت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، سوری، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب تم بات کرو لا نکلف، اور وَإِذَا قُلْتُمْ، جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، یعنی جس سے لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتا ہو، یا آپ لوگوں کو کوئی اہم بات بتا رہے ہیں، مثلا انہیں خطاب کر رہے ہیں، تو فَعَدِلُوا، تو انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو، عدل کی بات سچائی اور حق کے ساتھ کرو۔
پھر میرے رب نے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، رب العزت نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف یہ بات کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، یعنی اللہ کے عہد کو پورا کرنے سے مراد اس کے احکامات کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو، اللہ نے جو معاہدہ تم سے لیا ہے اس کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، یعنی جس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اب اگلی آیت میں فرما دیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو میں نے تمہیں بیان کر دیا، جو پچھلی آیتوں میں بیان ہوا، تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو اور کسی دائیں بائیں کی طرف نہ مڑ جاؤ، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے، اور یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس راستے پر چلو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، اور ہر حکم کی تفصیل تھی، اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کریں اور ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اس کے اندر سب کچھ کھول کھول کر بیان کیا کہ وہ کس طرح سے اللہ کے قریب